السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمہ ومصابیح الغرض صلی اللہ تعالی علیہ وعلیہم وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وقال تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ زبان سے وہ کلمہ نکالے جو دوسروں کے لیے باعث اطمینان، راحت، سکون، فرحت ہو۔ حسنا وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، میرے حبیب میرے بندوں سے فرما دو کہ وہ دوسروں سے ایسی زبان سے پیش آئے جو نرم زبان ہو، جو شیرین زبان ہو، جو اچھے کلمات نکالے، دوسروں کے دل کے اندر خوشی محسوس ہو ان کو۔ یعنی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ زبان کی حفاظت کرے، ایسے کلمات نہ نکالے جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوں، پریشانی کے باعث اور سبب بنے۔ اور اگر کسی کے دل میں خوف، ڈر پیدا ہو تو اس کو دور کرے، ایسے کلمات وہ اپنی زبان سے دوسروں کے لیے نکالے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک ذات نے اس سنت کو خود زندہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے تشریف لے گئے، جحفہ مقام جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے، وہاں پہ پہنچے تو وہاں عام رستے پہ ہو لیے، مکے کی طرف دیکھ کر آپ آبدید ہوئے۔ حضرت جبریل آئے اور قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی سورہ قصص کی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ میرے حبیب آپ پریشان مت ہوئیے گا، ابھی تو آپ کو انہوں نے نکالا ہے آپ کی قوم نے، ضرور آپ اس طرف دوبارہ واپس آئیں گے اور اللہ آپ کو ضرور لے آئے گا۔ آپ کو اس سے خوشی محسوس ہوئی اور غم پریشانی آپ کے دل سے اللہ نے دور کر دی ان کلمات سے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کو جب حکم ہوا کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، فرعون کی طرف جاؤ وہ سرکش ہے، تو ڈر محسوس ہوا، خوف محسوس، بشری تقاضا تھا کہ ہم دو اور اس طرف سے پوری گورنمنٹ اور حکومت ان کی۔ اللہ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کلمات سے اللہ نے ان کے دل میں خوشی پیدا کر دی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کی اماں جس وقت حضرت موسیٰ کو پھینکنے کا حکم ہوا دریا کے اندر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ اب ظاہر بات ہے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے موت کے منہ میں دینا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں، غم پریشانی ایک فطری تقاضا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، نہ ڈرو اور نہ کوئی خوف دل میں محسوس کرو، ہم ضرور اس کو واپس لے کر آئیں گے آپ کی طرف۔ میرے محترم، فوراً حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل کو اللہ نے اطمینان اور وہ جو سکون ہوتا ہے وہ بخش دیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جس وقت بچہ پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے، یقیناً وہ جو الفاظ انہوں نے سورہ کہف میں ذکر کیے ہیں کہ کاش آج میں پیدا ہی نہ ہوتی، کیا ہی اچھا ہوتا۔ حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا اور فرمایا کہ ان کو ایسے کلمات کہو کہ جس سے اس کے دل کو سکون اور اطمینان محسوس ہو۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، کھاؤ پیو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے، یہ بیٹا تیرے ہی ہے، اللہ نے بغیر باپ کے آدم کی طرح اس کو پیدا کیا ہے، اور غم مت کرو، پریشان مت ہو، اس کو دیکھ کر تجھے سکون اور اطمینان محسوس ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، جب وہ قوم کے پاس گئی تو بیٹے نے ہی پھر ساری بات بتا دی۔ میرے محترم، کہنے کا مقصد یہ کہ ایسے الفاظ کہنا جو دوسروں کو اطمینان اور تسلی دلانے کے لیے ہو، اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت غار میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، پریشان ہو گئے
کہ یہ لوگ تو پہنچ گئے اوپر تک، تو اللہ کے نبی نے جو جملہ فرمایا وہ اسی جملے کو قرآن کریم نے ذکر کر دیا، اور وہ اس انداز پہ ذکر کر دیا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے ان کے ان غم کو اور پریشانی کو دور کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ بہتر الفاظ جو دوسروں کو خوشی دلانے کے لیے ہو، وقولوا للناس حسنا، بھلی بات کہو۔ اور دوسری طرف امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب باندھا ہے، باب حفظ اللسان، اور اس کے اندر احادیث کا ذکر کیا۔ پہلی حدیث اس میں یہ ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے ضمانت دے دو جبڑوں کی درمیان کی چیز یعنی زبان کی، دو رانوں کی درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسری حدیث اس میں ذکر ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو تم میں سے اللہ اور پچھلے دن پہ ایمان رکھتا ہو یا بھلی بات کہے یا چپ رہے۔ اور اس کے بعد جو آخری حدیث اس بات کی ہے وہ میں بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا، کہ انسان کوئی ایک بات اللہ کی رضا والی زبان سے نکال لیتا ہے، وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، یعنی اس بات کو وہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا، لیکن یرفع اللہ بہا درجات، اس بات سے اللہ اس کے بڑے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جہنم سے تو اس کو دور ہی کر دیتے ہیں، اور پھر جنت میں بھی داخل کر دیتے ہیں، جنت میں داخل کرنے کے بعد درجات بھی اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا، کہ اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے بغیر پرواہ کیے، اس کو ہلکا سمجھتا ہے، لیکن یہوی بہا فی جہنم، وہی بات اس کو جہنم میں دھکیل دیتی ہے۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت جو ہے نا، یہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ انسان کی زبان سے نکلتا نہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کے پاس فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً تیار وہ لکھ دیتے ہیں، اور جس وقت یہ مرے گا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اقرأ کتابک، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔